جناب میں موٹے الفاظ ان لفظ بڑے علمی جس سمجھ آئے میں آغاز کیا آیا ہے جناب میں اتنا شو کرو ہلو تعلیم اغوا تو شروع کرنا جناب آج ہوا جناب تعلیم ہوا جناب ابلیس دے جڑے منصوبے ہے جی شیطان ابلیس دے جڑے منصوبے ہے نا جی حضرت آدم علیہ السلام نو ورگنا والے وہ تو شروع ہونا جناب تعلیم تعلیم اغوا وتركنا اغوا ٹھیک ابلیس اپنے خیالی منصوبے اور دلی قرارداد کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آیا، کہا آدم خوشباش ان قریب آپ سدا بہار جنت میں تشریف فرما ہوں گے۔ یوں تو اس دارالنعیم کا ہر ایک میوہ، پھل، پھول مخزن برکات قدسیہ ہے، لیکن ایک خاص درخت ہے جس کے پھل میں یہ خصوصیت ہے کہ اسے کھا لینے سے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے سہنے، دوامی سلطنت اور ابدی حیات کی حقیقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دانا جس کے من کیتا گیا ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة آج دے نہ ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھئی شیطان نے برگل غلنا۔ لیکن چونکہ تمہارے لیے خلافت اللہ اور فی ارض اللہ کا منصب مقرر ہو چکا ہے، غالباً تم اس پر اسرار درخت کا پھل کھانے سے روکے جاؤ گے۔ بس یہ تھی تعلیم اغوا یا تحریک ذلت الاقدام، جس کا سبق جنت میں داخل ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن نشین قرار دیا گیا تھا۔ اور یہی موقع اس کی تعلیم اور شیطان کی ملاقات کا تھا، کیونکہ شیطان قبل از انکار سجدہ اپنی روحانی طاقت کے باعث ملائکہ متقدسہ و ارواح متجردہ وغیرہ سکنائے عالم بالا سے کمال مناسبت رکھتا تھا، لیکن رجیم ہونے کے بعد آثار روحیت سوخت ہو جانے کی وجہ سے نہ جنت میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ داخل ہونے کی اس نے کوشش کی ہے۔ قرآن مجید وجہ لفظ غمین وَلَكُلْ عَلَمْنَا فِي عَلَمْ حَسَنُ إِلَّا إِبْلِيسَ وَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ شیطان نے جنت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جا گئے تو شیطان نے مر گلایا۔ وہ پوری آیت کی کن ہے وَلَكُلْ واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها میں بطور انعام حضرت آدم علیہ السلام نے زوجہ نے ایسا کیا جنت میں داخل ہو رہا سارا انعام ہے۔ فکلا منها جو کو دل نے کھاؤ لیکن حضرت سے نہیں ڈرنا ہو جائے۔ فکلا منها حیثیت ما حیثیت ہو جائے ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ پھر ظالم فوسوس لهما الشیطان، اس سے کوئی نہیں آئے گا، کوئی شیطان مار گیا۔ فوسوس لهما الشیطان یبدی لهما فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما۔ ٹھیک ہے
قالوا كيف فأزلهم الشيطان فأزلهم الشيطان عنهما. اچھا قالوا دخول جنت ہو گیا. فأزلهم پھر انہوں نے شیطان نے پھسلایا مر گیا آیا. فأزلهم الشيطان أنا أخرجهما تذكرت مما كان فيه فقلنا مما كان فيه کوئی آیا پر خیال جی کو علماء کا خیال ہے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت میں باہر کسی نے اپنے کام کروانا اسے کروا لینا. قادر مطلق ہے. اس کو لنجی ہوئی جنت تک ہی اسے ٹھہرا فرشتہ رہا. جنت میں ناواقوں سے آئی کوئی نہ. حضرت اصل پھر کوڑ چڑھی میں کہ میں تو من جو کیتا ہے بڑی درخت کو دور رکھ او شیطان کیتا اتنے کوئی نہیں تصویریں بھی چاہوں شیطان کو گندوں تو دانا ساڑھے 8 دانے نہ ہے وہ پندری ہوتی ہے بڑی کوئی سواد آس ہوئی بڑی کوئی دفعہ وہ لے آئے دانا دیجیے چکو نہ کبھی چکو نے تو ہر پتہ لگتا ہے کہ ایسا سواد ہے دنیا میں ایسا سواد بیچتے ہوئی. پہلے تو ہران کوئی پہلے تو کوئی ڈرتے رہے کوئی جس کو دانے کی کشش بڑی جائی دانے تک پہلے تو کوئی میں کھڑے ہونا سارا کو تھوڑا جیسے کھڑے کھڑے تھوڑا جیسے کھلے ہونا کبھی ہو جانا ہے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر چھوڑی سی ہولی نا ہمارے علاق ہے یہ جنت کی بھی گلیں نہیں باہر دی گلیں وہ مولوی سے نہیں بنتے علماء باہر وہ دانا باہر کی کیوں آ گیا سوال تو کرے نا بندہ کوئی نہیں نا وہ دانا کی کیوں باہر آ گیا. وہ حضرت علیہ السلام تو دل کر پیا تھوڑا جو نا وہ سے چکھیوں نے نا چھوڑ پھر سے گیا نا مجھے سے بڑا سواد آ گیا. اللہ تعالیٰ بھی کہتا رہا کہ بھئی یہ کھاندے پہ دلنجی میں کہا علامات حکمہ اجل کو میں شجر تھی جسے کھا رہے نا رج رہے نا میں ادا کیتا کہ دانا نہ کھوے علامات حکمہ اجل کو وَأَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. میں تو یہ بھی آخیا کہ بھائی شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے اس طور پر کے لگا لینا اور تجھ کو کیوں آنکھیں لگی ہو انشاء کو کالا ربنا ظلمنا اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یا اللہ سے میں ظلم کر بیٹھا میں تو معاف کر فرمایا میں اور پوچھا یہ فرق ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کی تھی. آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ میں تو اپنے آپ ظلم کر بیٹھا میں تیری نافرمانی کر بیٹھا. لیکن شیطان نے جس وقت اللہ تعالیٰ ابلیس نے کیا اس وقت کیا انا خیر منہ خلقتنی من یا اللہ تو میں کہ پیدا میں اس طرح چنگا اس تو مٹی میں پیدا کیتا میں نہ پیا میں صحیح نہ کر میں چنگا سنا لو میری پیدائش بڑی اونچی ہے. اس میں شیطان آ کر کھڑا تو مردود ہو گیا قیامت تک مردود. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کر لیا. فرمایا ربنا ظلمنا انسان واسطے بھی جس وقت غلطی کر بانتا اگر احساس کرا ہے توبہ کرا ہے اللہ معاف کر دے. اللہ نے ہو معاف کر دیتا. لیکن یہ فرمایا کہ کالا بھی بعض بالک ہوں میں کچھ رہا تھا
میں اگر معاف کر دیتا اور ونجو زمین باڑی تے ونجو زمین تے چاہے کر لیکن جو نال گھوڑ دے مشہور دے رہا سو مکے وٹے دے رہا سو لیکن جو نال لڑندے پھردے رہا سو ادو والا کو کیا مستقر چلو حضرت آدم علیہ السلام کے مادی قالب کی ساخت اگرچہ آن جناب علیہ السلام کی روح کی مناسبت تامہ پر تھی، تاہم مزاوجت طباع متغیرہ، طبیعت روح و جسد کی تکمیل اور قوائے بدنیہ کی نشو و نما کے لحاظ سے جنت کے طبقات کی آب و ہوا اور ان کے ثمرات کی قوت غذائیہ میں تفاوت تھا۔ نمبر 1، طبقہ اول میں روحی اثرات مادیت پر غالب تھی۔ نمبر 2، دوسری میں روحیت مادیت بدرجہ اعتدال تھی۔ ہماری سمجھا چھوڑے تھوڑے پڑھ لیں جناب تیسرا، طبقہ میں عنصر مادیت جوہر روحیت پر غالب تھا۔ در روایات میں جنت کے 7 طبقوں میں یا 7 جنت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہوئے، نعمائے جنت کی تفصیلی انکشاف کے موقع پر ارشاد ہوا، یہ لازوال نعمتوں کا بھرا ہوا باغ محض آپ ہی کے لیے سجایا گیا ہے، اس میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ پیو۔ اس کے طبقات کی آب و ہوا اور ثمرات کی قوت غذائیہ تمہارے بدنی قوائے کی نشو و نما اور بلحاظ ان کی قوت و ضعف کے باہم متفاوت ہے۔ قوائے بدنیہ میں تدریجی ترقی کے مطابق ہر ایک طبقہ کی نما کی خود بخود خواہش پیدا ہو جائے گی۔ شجر خاص یعنی جو طبقہ ثالثہ کے درختوں کی انتہائی قطار میں تھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا، لا تقربا هذه الشجرہ۔ حکم دیتا بھائی جنت کی نعمت عیش وہ اسی تصور بھی نہ کر سکتے۔ ونجو ڈیکو دل کھیڈو نچو پھرو سیرا کرو سب کچھ کرو میوے کھاؤ او کھاؤ او کھاؤ او کھاؤ سب کچھ کھاؤ عیش کرو لیکن آج جو درخت ہے نا یہ نیڑے نہیں رہنا، یہ درخت بڑا خطرناک ہے، اس درخت کے نیڑے نہ بن جائے تو بابا کی جو کچھ دل لے کرو پھرو بنجو لا تقربا هذه الشجرہ، ہرگز اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کے ثمر میں جنت کے تمام میووں سے عنصر مادیت غالب ہے، قبل از وقت اس کے کھانے سے تم تکلیف میں آ جاؤ گے، فتکونا من الظالمین۔ اگر کھا بیٹھے تھوڑی وہ گل نہیں رہی جی پہلی گل آئی وہ ایک دس چھوڑیا کہ بھائی یاد رکھو وہ تو سزا ملنی ہے اگر تمہیں کھا دیتا ہے۔ روح آدم علیہ السلام اور اس کا مادی قالب بظاہر 2 متضاد طباع کی افراد ہیں، لیکن استحکامی علاقہ اتحاد و تعلف ہے۔ اتحاد و تعلف نے ان کی ترکیبی وحدت صناعیہ کو وحدت طبیعہ کے متشابہ بنا دیا تھا، جس سے وہ باصول تناسب مثل آہن و مقناطیس انہی اشیاء کی طرف جھک سکتے تھے جو ان کی طبیعت کے متشابہ تھی۔ اس لیے شیطان کی اغوائی تعلیم بیکار تھی اور اس کا اجتہاد غلط تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میری تحریک سے آدم جنت میں جاتے ہی حریصانہ میوہ مشار الیہ کو کھا لیں گے، بشری عیوب و جذبات شہوات نمایاں ہو جانے کے باعث
جنت میں قیام پذیر نہ ہو سکیں گے اور ان کے ترکیبی مزاج میں نقص آ جائے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ساکنان جنت کی طبیعتیں خلاف تناسب کسی میوے کی طرف میلان کر سکتی ہی نہیں، کیونکہ نظام جنت باصول بساط باہمی توافق و تناسب اور تألف و تشاکل سے ہے مربوط ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے خیال کے مطابق اس کی تعلیم پر عمل کر سکتے ہی نہ تھے، اس لیے کہ شجرہ ممنوعہ مرغوبات قوائے بشریہ سے تھا اور آن جناب علیہ السلام کی طبیعت پر ابھی روحانی آثار غالب تھے اور قوائے مادیہ تقریباً پردہ عدم میں مستور تھیں۔ دیباچہ کھونا ہے نا، اس دیباچہ شروع کریں اگو سو کھونا سی یہ دیباچہ یہ بڑا علمی لوگوں واسطہ ہونا۔ اچھا تحریک مونس الغرض حضرت آدم علیہ السلام پر فضا جنت میں رہنے سہنے لگے، مادی قالب اور روح کے امتزاجی استحالوں اور قوائے جسمیہ کی تدریجی ترقی نشو و نما کے حسب اقتضاء طبقہ اول و دوم کی نعمتوں سے متمتع ہو کر تیسرے طبقے میں تشریف فرما ہوئے۔ یہاں مادی عنصر جو جوہر روحیت پر غالب تھا، مقامی آب و ہوا کے اثر و تاثر سے مبارک دل میں ہم جنس مونس کی تحریک پیدا ہوئی، یعنی پیدائش حضرت حوا علیہ السلام اور اس کی ذریت کا ذکر ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام اور دوسری تمام ذریت مقدسہ کا محل وجود یا مقام ظہور یہی طبقہ ثالثہ ہے۔ جنت میں عائشہ ملی ہے نا، جناب سوے خیال کو جنگل ہے مجھے ادھر کے نام پر گھوڑ پر سکتی ہو ہے نام تو خرائی کب ہوئی کہ بیمار کی سکتی ہو ہے پیدا ہو گئے اگر وقت تو آج زندگی ہونی ہے کیونکہ طبقہ اول و دوم بوجہ غلبہ آثار روحیت متقلدی تجرد ہیں